بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسپیکس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں سید عابد علی۔ آج کی اہم خبروں میں شامل ہے چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات اور ڈالر کا غیر معمولی جو ہے وہ ریٹ بڑھنا، سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس اور طیبہ گل کے عمران خان اور جسٹس جاوید اقبال کے بارے میں مزید انکشافات۔ ہم آج بات کریں گے سعد رفیق صاحب کی پریس کانفرنس پہ اور طیبہ گل کے نئے انکشافات۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پنجاب کے ضمنی انتخاب میں ہارنے کے بعد پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلایا گیا اور اس اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں تمام جماعتوں کے نمائندے شریک تھے اور نون لیگ کی طرف سے اس میں سعد رفیق صاحب جو ہے انہوں نے اس کی اجلاس کی کارروائی جو ہے تفصیل بیان کی۔ اس میں سعد رفیق صاحب نے پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے جھوٹ کا اور سازش کا پردہ چاک کیا جائے گا اور ان کا راستہ بھی روکا جائے گا۔ سعد رفیق صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے فتنہ، سازشی اور جھوٹا کے الفاظ استعمال کیے اور یہ بھی کہا کہ وہ گمراہ شخص ہیں اور ان کے اوپر شیاطین اترتے ہیں۔ اس پریس کانفرنس کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ملک کے اداروں کو بشمول عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ بڑا واضح پیغام دیا گیا کہ اب ہم جو ہے نا ہم نے لائن ڈرا کر لی، اب کچھ چیزوں کو ایسا ہے جو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ مختصراً جو ہے انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے اپنا سعد رفیق صاحب نے اور دیگر جو ان کے رفقائے کار تھے، دیگر پارٹی سے تعلق رکھنے والے قائدین، ان سب نے جو ہے خطاب کیا، لیکن بنیادی جو نقطہ وہی تھا جو سعد رفیق صاحب نے بیان کیا، بنیادی بیان وہی تھا۔ تو ہم اس کے اہم نکات جو ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے صورتحال واضح ہو سکے۔ اس میں سعد رفیق صاحب نے فرمایا کہ اگر تو ہمارے لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ ان کا ضمیر جاگ گیا، لیکن جب کوئی پی ٹی آئی والا اگر وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ وہ لوٹا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ منافقت ہے اور یہ اب مزید نہیں چل سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو جو بات پسند نہیں آتی برداشت نہیں کرتے اور اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے خلاف فیصلہ آ جائے تو عدلیہ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ان کے خلاف بیان دے، کوئی صحافی اگر کوئی بات کرے تو وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور ان کو سازشی، غدار اور چور وغیرہ کے القاب سے نوازتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو گمراہوں کے گروہ کا سرغنہ بھی کہا اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ گمراہ ہر جگہ موجود۔ انہوں نے اس چیز پہ زور دیا کہ گمراہ ہر جگہ موجود ہیں، ہر ادارے میں موجود ہیں۔ تو اس سے ان کی جو مراد تھی وہ آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ کن اداروں کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ان کو سوچنا ہوگا، اب اس چیز کو ہم جو ہے برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان جو ہے وہ اس کی خود مختاری پہ سمجھوتا نہیں ہوگا، قانون بنانا پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، اس حق کو کبھی ہم جو ہے سرنڈر نہیں کریں گے اور اگر اس حق کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی گئیں جس کی گنجائش 73 کے آئین میں نہیں ہے اور پارلیمانی جمہوری نظام میں نہیں ہے تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے اور ہر حد تک جائیں گے۔ انہوں نے خصوصاً سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو 63A کی جو وضاحت کی گئی ہے اس پہ انہوں نے پی ڈی ایم کے تحفظات کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو ہے سخت تحفظات ہیں کہ 63A میں واضح طور پہ جو ہے وفاداری تبدیل کرنے والا جو رکن ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے اور اس کے بعد البتہ اس کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ ان کے ووٹ گنے نہیں جائیں گے لیکن وہ ڈی سیٹ بھی ہو گئے۔ تو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ اگر انہوں نے وہ جرم کیا ہی نہیں یا ان کا ووٹ گنا ہی نہیں کیا تو پھر سزا کس بات کی ہے، ڈی سیٹ کس بات کے ہوئے؟ تو اس چیز پہ جو ہے وہ اختلافات کہہ لیں تحفظات ہیں اور اس کے لیے انہوں نے یہ بھی فرمایا سعد رفیق صاحب نے کہ سپریم کورٹ بار کونسل اور دیگر بار کونسلز کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑی ہے کافی دنوں سے، تو اس کو فوری طور پہ سنا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو فل بینچ سنیں، کیونکہ ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ چند مخصوص جج جنہیں میڈیا میں ہم خیال گروپ کا نام دیا گیا ہے وہی سارے ایسے مقدمے سنتے ہیں اور وہ اپنے انداز سے فیصلہ کرتے ہیں۔ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان ہمیں چیری بلاسم کہتے ہیں لیکن خود جو ہے وہ مشرف کے بھی جوتے پالش کرتے رہے اور ان کی خوشامد کرتے رہے اور وہ دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، لہٰذا وہ ایسا ایسا ظاہر نہ کریں کہ وہ کوئی بڑے پاک صاف انسان ہیں۔ سعد رفیق نے پریس کانفرنس میں پی ڈی ایم کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ ہم نے جب حکومت سنبھالی تو ہمیں سب پتا تھا کہ کیا صورتحال ہے اور جب ہم نے اپنی سیاست نہیں بچائی، ہم نے جو ہے ریاست بچائی اور ہم سیاست دان ہیں، ہم تجربے کار ہیں، ہمیں سب پتا ہے کہ اس کی قیمت دینی ہوگی، لیکن اگر ہمارے لیے بڑا آسان تھا کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے، ہم حکومت چھوڑ دیتے، چلے جاتے، لیکن پھر جو پاکستان جو ہے جو دیوالیہ ہونے کے بالکل کنارے پہ کھڑا تھا تو اس کے یہ شاید دیوالیہ ہو جاتا اور اب یہ ہے کہ وہ دیوالیہ ہونے کے خطرے سے نکل آیا ہے اب جو ہے اور آگے اس میں اور بہتری ہوگی حالات میں۔ تو ہم نے قیمت دی ہے، ہم جانتے تھے، لیکن ہم نے اپنی سیاست کو نہیں بچایا، ہم نے ریاست کو بچایا۔ انہوں نے اپنا سپریم کورٹ کے حوالے سے یا نظام عدل کے حوالے سے، ہائی کورٹس کے حوالے سے یہ کہا کہ صحافیوں کو چینل
سے نکالا گیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، ان کے شوز بند کیے گئے، اس وقت نظام عدل سویا ہوا تھا، لیکن اب نظام عدل جو ہے وہ جاگ چکا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی وہ نوٹس لیتا ہے، جبکہ ہمارے کیس جو ہے وہ سالوں تک سنے نہیں جاتے تھے اور اب جو ہے فوری جو ہے فیصلے ہوتے ہیں اور فوری طور پہ جو ہے ان کا نوٹس لیا جاتا ہے، اور ان کو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلے جو ہے وہ فوری طور پہ دے دیے جاتے ہیں، اور جو نون لیگ اور اپوزیشن پارٹی جو تھی پچھلی حکومت میں ان کے فیصلوں کو جو ہے وہ لٹکایا گیا اور ان کو مطلب دبا کے رکھا گیا، ان پہ کوئی فیصلے نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 4.25 سال تک نیب کے جو مقدمات تھے ان کو کوئی فیصلہ کسی ایک کا بھی نہیں آیا، اور اس سے نیب کے مقدموں کا، جھوٹے مقدموں کا پول کھل گیا اور اس کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ سیاسی انتقام تھا اور اپوزیشن ارکان کو جو ہے وہ دبانے، ان کی آواز دبانے کے لیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے دور میں اخباری بیانات کے اوپر نیب اور جو کورٹس نوٹس لیتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ بالکل غافل ہے۔ سعد رفیق صاحب نے اس میں بلنٹری، سونامی، بی آر ٹی اور مالم جبا اور فارن فنڈنگ کیس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ فارن فنڈنگ کیس 8 سال سے زیر التوا ہے اور الیکشن کمیشن اس پہ فیصلہ محفوظ کر چکا ہے، تو وہ فیصلہ جو ہے اس میں غیر معمولی تاخیر کا کوئی جواز نہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن فوری طور پہ یہ فیصلہ سنائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ الیکشن جو ہے بڑے غیر جانبدار ہوئے اور اس پہ جو ہے تمام اداروں کو مبارکباد جو ہے وہ دینی چاہیے، لیکن عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ عمران خان صاحب کو اپنی پسند کا آرمی چیف چاہیے، پسند کا چیف جسٹس چاہیے، پسند کا الیکشن کمشنر چاہیے، پسند کا صدر چاہیے، ورنہ وہ اس ادارے کو ہدف بنا کے اور اس پہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اور اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب اور حکیم سعید مرحوم جو ہے ان کے ایک پرانے بیانات کا حوالہ بھی دیا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب اور حکیم سعید صاحب عمران خان کی حقیقت جو ہے بہت پہلے قوم کو بتا چکے ہیں۔ انہوں نے متنبع کیا کہ اور جس کو بظاہر جو لگتا ہے کہ اداروں کو متنبع کیا کہ اب اگر فیصلے درست میں نہ کیے گئے تو خاموش نہیں رہا جائے گا اور جواب دیا جائے گا۔ معروف صحافی مطیع اللہ جان کے ساتھ ایک انٹرویو میں طیبہ گل نے عمران خان صاحب اور جسٹس جاوید اقبال صاحب کے بارے میں مزید کچھ انکشافات کیے ہیں یا کہنے کی تفصیل بتائی ہے۔ اس میں طیبہ گل نے بتایا کہ انہوں نے 10 مئی 2019 کو وزیر اعظم پورٹل پہ شکایت کی اور 13 کو ان سے رابطہ کیا گیا، 13 مئی کو، اور ان کو بلایا گیا پی ایم سیکریٹریٹ میں، جہاں پی ایم عمران خان صاحب نے اور نیوز 1 کے مالک طاہر خان جو اس وقت عمران خان صاحب کے ایڈوائزر بھی تھے، اور اعظم خان جو پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر تھے، وہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے تو پیش کریں۔ تو انہوں نے 2-3 ویڈیوز اور کچھ آڈیوز اور کچھ اور چیزیں ان کے حوالے کی، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ باتیں تحقیقات سے صحیح ثابت ہو گئیں تو آپ کو انصاف ملے گا اور جسٹس جاوید اقبال صاحب کے خلاف سخت کارروائی۔ لیکن طیبہ گل کا کہنا ہے کہ مجھ سے یہ چیزیں لے کر انہوں نے میری اجازت کے بغیر اور بغیر کسی تحقیقات کے 23 مارچ کو ایک ویڈیو ان میں سے جو ہے وہ طاہر خان کے چینل پہ، جو کہ عمران خان صاحب کے ذاتی دوست بھی تھے اور ایڈوائزر بھی تھے، ان کے چینل پہ انہوں نے چلا دی، جو کہ ہم میں سے دیکھی ہے اکثر لوگوں نے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے نہ تو مجھ سے پوچھا گیا اور نہ اس کے بعد بھی، اس سے پہلے بھی اس بارے میں کوئی پروگریس ہوئی۔ اور 23 کو یہ ویڈیو جو ہے جب ٹی وی پر نشر ہوئی تو 24 کو نیب نے یا جسٹس جاوید اقبال صاحب نے وہ ایک ریفرنس دائر کر دیا طیبہ گل کے خلاف، نیا ریفرنس 14 مارچ 2019 کو، جب انہوں نے عمران خان صاحب اور اعظم خان صاحب کے حوالے ثبوت کیے۔ 18 مئی 2019 میں جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا جس میں انہوں نے جسٹس جاوید اقبال صاحب سے اپنی ملاقات کی رودات قلم بند کی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب نے ان سے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان کے اوپر بہت پریشر ہے کہ ان کے مقدمے جو ہے وہ ان کو خارج کر دیا جائے۔ اور طیبہ گل کا کہنا ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو انہیں آئسولیٹ کر دیا گیا، انہیں ایک گھر میں رکھا گیا، جو کہ بعد میں معلوم ہوا جس میں وہ 3.25 سال رہیں، کہ جو کہ جس کا کرایہ نیب خود ادا کرتا تھا، اور اس گھر میں انہیں 3.25 سال رکھا گیا۔ اور اس کے بعد ان کو اعظم خان صاحب نے پی ایم ہاؤس بلایا کہ کیس پہ بات کرنی ہے، وہاں سے کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور ان کو 45 دن کے لیے پھر پی ایم ہاؤس میں بھی رکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز کا میرے پاس ثبوت موجود ہے، ہر چیز کی ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، آڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں، تو ہر ایک کے بارے میں، جس میں وزیر اعظم پورٹل کا اسٹاف ہے، جس میں اعظم خان صاحب ہیں اور وزیر اعظم بھی عمران خان صاحب بھی، شاید انہوں نے جس طرح کہا ہے کہ سب کے میرے پاس ثبوت ہیں، تو ان کے خلاف ثبوت بھی شامل ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میری ویڈیو کو عمران خان صاحب نے استعمال کر کے جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بلیک میل کیا اور ان سے اپنے سارے کیس خارج کروا دیے، اور کافلی کے خلاف جو کیس تھے وہ بھی خارج ہو گئے، اور اپوزیشن کے اوپر جو ہے ان کے بے بنیاد
بنیاد کیس بنائے گئے اور ان کو بھی طیبہ گل کو انصاف نہیں ملا اور ان کے کیس میں رتی برابر بھی جو ہے نا کوئی یعنی کہ کہہ لیں کہ وہ پیش رفت نہیں ہوئی. تو یہ ان کے الزامات ہیں اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ایک کمیشن بنایا جائے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ شہباز شریف کی حکومت نے کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے اس مسئلے پہ, لیکن ابھی تک کمیشن بنایا نہیں ہے. تو طیبہ گل کا کہنا تھا کہ اب میں یہ جو ثبوت میرے پاس ہیں, چونکہ پہلے ان کا غلط استعمال ہوا اور میرے اپنے خلاف استعمال ہوا, تو اب میں یہ صرف کمیشن ہی کو دوں گی. اگر کمیشن بنتا ہے یا پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو پھر میں وہاں ثبوت دوں گی اور اس کے علاوہ نہیں. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. حکومت کمیشن بناتی ہے, انہوں نے اعلان تو کیا لیکن ابھی تک کمیشن کی تشکیل نہیں ہو سکی. تو یہ تھی یہ دو آج کی جو اہم موضوعات. اب دیکھیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے, کمیشن بنتا ہے تو کیا فیصلہ آتا ہے. اور سعد رفیق صاحب نے بھی جو پی ڈی ایم کی طرف سے جو بیانیہ پیش کیا ہے, یہ کس طرف کا رخ اختیار کرتا ہے, یہ سارے معاملات آنے والے دنوں میں ذرا واضح ہو جائیں گے. تو دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیں, آپ بھی انتظار کریں, میں بھی کرتا ہوں. تو اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.